لانگ مارچ کے ساتھ استعفوں کو وابستہ کرنے کے حوالے سے 9 جماعتیں اس کے حق میں پاکستان پیپلز پارٹی کو اس سوچ پر تحفظات تھیں اور ہمیں زندہ لیڈرز چاہیے، ہمیں لیڈرز کی لاشیں نہیں چاہیے، ہمیں لیڈرز کا قتل نہیں چاہیے، کسی کو حق نہیں ہے ان کو واپس بلانے کا۔ 26 کو جو ریلی ہونی تھی دیٹ واز بریکٹڈ ود ریزگنیشنز، تب تک 26 مارچ کا لانگ مارچ ملتوی تصور کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ڈی این اے کے ساتھ میں ہوں سلیم بخاری اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب جاوید اقبال صاحب۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نہ نکلا۔ لانگ مارچ ملتوی ہو گیا۔ آج ساری نظریں جو ہیں دن بھر جو پی ڈی ایم کے اجلاس پر مرکوز رہیں۔ خیال یہ تھا کہ کوئی نہ کوئی ایسا فیصلہ کیا جائے گا جس کے حوالے سے یہ تحریک آگے کی طرف بڑھے گی اور حکومت جو پہلے ہی پریشر کا شکار ہے اس کے اوپر تھوڑا سا پریشر اور بڑھے گا۔ بکھلاہٹ جو ہے وہ جو ہم نے پچھلے چند مہینوں میں دیکھی جب سے پی ایم کی تشکیل ہوئی تھی اس کے بعد سے اس میں اضافہ ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوا ہے۔ فضل الرحمان صاحب بہت ناراض ہیں۔ کس سے ناراض ہیں؟ پی ڈی ایم کے اجلاس میں ان کی ناراضگی کی کیا وجہ ہے؟ میرے خیال سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کا جو رویہ تھا، جس طریقے سے آصف علی زرداری صاحب نے آج گفتگو کا آغاز کیا اور کایا پلٹ کے رکھ دی جس کو کہتے ہیں، اس پر بات کریں گے تفصیل سے۔ پہلے نواز شریف پھر استعفے، آصف زرداری نے بازی پلٹ کے رکھ دی، یہ کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہے اور ہر طرف سے اس کے اوپر تنقید بھی ہو رہی ہے اور کامنٹس آ رہے ہیں۔ پی ڈی ایم کو خطرہ، پیپلز پارٹی کی جد و جہد کا مرکز پارلیمنٹ، کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ پارلیمنٹ اگر چھوڑ دی تو عمران خان کو اس سے فائدہ ہوگا۔ اشتعال انگیزی، اداروں کے خلاف بغاوت، مریم نواز کے الزامات، نیب کا شدید رد عمل۔ چیئرمین نیب نے جو پریس ریلیز جاری کی ہے، جو بیان جاری کیا ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ جناب یہ قابل قبول نہیں ہے کہ ایک ایسی خاتون جو پہلے سے ضمانت پر ہوں اور وہ اداروں کے خلاف، نیب کے خلاف اور حکومتی اداروں، ریاستی اداروں کے خلاف تنقید کریں گے، قابل برداشت نہیں ہے۔ ڈسکا الیکشن ضرور ہوگا۔ سپریم کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کی جو پٹیشن تھی وہ جو ہے وہ مسترد ہو گئی ہے اور ڈسکا کا الیکشن جو ہے اب جو تاریخ طے ہے اس کے مطابق ہی ہوگا۔ وفاقی وزراء کے فیصلے، بیوروکریسی کا دفاع سے انکار۔ انہوں نے کہا ہے کہ جناب وزیر صاحب دخست آپ کریں گے اسمبلی کے اوپر اور عدالتوں کا سامنا بھی آپ کریں گے۔ یہ ہیں وہ موضوعات گفتگو کریں گے۔ جاوید اقبال صاحب میرے ساتھ ہیں، یقینی طور پہ بہت خوش ہیں۔ میرے لہجے کا دھیما پن جو ہے اس سے آپ کو یہ اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ میں آج کوئی بہت زیادہ خوش اس لیے نہیں ہوں کہ ہر آدمی جو ہے پولیٹیکل فرنٹ کے اوپر کسی نہ کسی ہنگامہ خیزی کا منتظر رہتا ہے، اور جیسا میں نے ابتدا میں کہا ہمارا خیال یہ تھا کہ آج کوئی بڑے فیصلے ہوں گے۔ یور ٹیک آن اٹس۔ بخاری صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ لوگ زرداری صاحب کی اس موو سے سرپرائز کیوں ہوئے ہیں، پہلی۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہ جو پی ڈی ایم ہے یہ ایک غیر فطری اتحاد تھا، جو دو مین سٹریم پارٹی جو ماضی میں ایک دوسرے کے خلاف چلتی تھی، الیکشن لڑتی تھی، کیا کچھ نہیں کیا ماضی میں انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف۔ آج اگر انہوں نے کوئی فیصلے مختلف کر لیے تو اس سے کسی کو سرپرائز نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات دیکھیں، ہمیشہ زرداری صاحب نے ایک بات کہی ہے کہ ہمیشہ سیاست میں حرف آخر کچھ نہیں ہوتا، اور سیاست میں جس کو جو سوٹ کرتا ہے، جس کو ہم اور آپ مفاد کا نام دیتے ہیں، تو انہوں نے تو اپنے آپ کو، اپنی پارٹی کو اور اپنی اسمبلی کے مطابق فیصلہ کیا۔ اور اس سے بھی بڑھ کے ایک اور بات مجھے پھر حیرانگی ہوتی ہے، لوگ سرپرائز کیوں ہیں؟ انہوں نے تو بڑی ڈیموکریٹک بات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تمام فیصلے، تمام ہماری ایجیٹیشن اور تمام چیزیں ہماری اسمبلیوں میں ہونی چاہیے۔ ہم اسمبلیوں میں رہ کر عمران خان کی مخالفت کریں گے اور ادھر ہی اس کو ناک ڈاؤن کریں گے۔ اگر کوئی شخص جمہوری انداز سے چلنا چاہتا ہے تو مجھے نہیں سمجھ آتی پی ڈی ایم کے باقی عناصر نان ڈیموکریٹک طریقے سے کیوں چلنا چاہتے ہیں۔ میری آپ گزارش سن لیجیے۔ اب دیکھیے، یہ جو ان نیچرل الائنس آپ جس کو کہہ رہے ہیں، یہ تو ماضی میں بھی بہت بنی ہے۔ دیکھیں نا، یہی عمران خان صاحب جو ہے فضل الرحمان کے ساتھ ہاتھ اونچے کر کے کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ کیا نیب اور جماعت اسلامی کے درمیان کولیشن گورنمنٹ نہیں بنی تھی؟ لیکن یہ تو ہوتا رہتا ہے۔ اب آپ میری مجھے بات تو کر لینے دیجیے نا۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے، توقع یہ تھی کہ اتنے مہینوں سے جو اتحاد چلا آ رہا تھا اور جو اس کا مومنٹم تھا اس کو برقرار رکھنا ہی سب سے بڑا چیلنج تھا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی
جو آج کی اسٹریٹجی تھی اس اسٹریٹجی نے اس غبارے سے کافی حد تک ہوا نکالا. سر نہیں، توقع ہی غلط تھی. زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 2.5 سال سے جب سے یہ پی ڈی ایم بنی ہے جو پولیٹیکل سٹانس لیا ہے، آج انہوں نے اس پولیٹیکل سٹانس کا عملی مظاہرہ کیا ہے. انہوں نے کسی سٹیج دیکھیں انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ ہمارے جو ریزگنیشن ہیں وہ ہمارے ایٹم بم ہیں and we should use when the time would come then we'll use it. But the point is اب آپ مجھے گزارش کہ ایٹم بم بھی آج ایک منٹ رکیے یہاں. اگر یہ ریزرویشنز تھی ان کی جس کا مظاہرہ آج کیا گیا ہے، تو جب پی ڈی ایم کا اعلامیہ جاری ہوا تھا، جب اس کی تشکیل ہوئی تھی جس میں استعفوں کو حتمی اور جس کو زرداری صاحب نے خود کہا کہ اٹس این ایٹم بم، ایک پوری بات کر لینے دیں، جب اس اعلامیے پر کوئی اعتراض نہیں تھا تو اس بیچ منجدھار کے جو نیا ڈبوئی ہے اس کی کیا ضرورت تھی؟ اعلامیے میں کہیں یہ نہیں لکھا تھا کہ اس ایٹم بم کو درمیان میں پھوڑا جائے گا. یہ کہیں نہیں لکھا تھا، کہیں نہیں یہ لکھا تھا درمیان میں پھوڑے جانے کے اوپر ہی تو میں مرثیہ پڑھ رہا ہوں. ایک سیکنڈ نہیں بخاری صاحب، کہیں اسی اعلامیے میں کہیں نہیں لکھا تھا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو پی ڈی ایم کا حصہ ہیں غیر جمہوری انداز سے سٹرگل کریں گی. یعنی آپ مجھے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ابتدا سے پاکستان تحریک انصاف کی اور اسٹیبلشمنٹ کی خواہش تھی کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنے کارڈ کھیلے، وہ جس طرح ماضی میں کرتی رہی ہے اسی طرح کرے، این ویسا ہی ہوا ہے. لیکن مجھے ایک چیز مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہی کرنا تھا تو پہلے سے آپ علیحدہ رہتے. سر انہوں نے کوئی سرپرائز نہیں دیا. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم کیوں سرپرائز ہو رہے ہیں. آپ کا خیال ہے میں بیوقوف ہوں؟ سر بات سنیں میری بات، سر بات سمجھے. دیکھیں مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اس وقت سندھ حکومت میں، ٹھیک ہے، ان کے جو بھی انٹرسٹ کسی نے اللہ واسطے دی ہے وہ حکومت انہوں نے الیکٹ ہو کے جیتی ہے، تو پھر then why should they sacrifice their government? They are not sacrificing, they will be re-elected again. Why should they go for the re-election again when they have 2.5 years? دیکھیے آج آپ کو آصف علی زرداری میں اور پاکستان پیپلز پارٹی میں پہلے میری تو سن لینا، آپ کو تمام خوبیاں نظر آ رہی ہیں اس لیے کہ انہوں نے جپرڈائز کیا ہے پی ڈی ایم کی موومنٹ کو، اور آپ کو یہ سوٹ کرتا ہے، آپ کے کپتان کو یہ سوٹ کرتا ہے، تحریک انصاف کو یہ سوٹ کرتا ہے، جمہوریت کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو یہ سوٹ کرتا ہے. جو بات جمہوری طریقے سے ہو وہی جمہوریت کا حسن ہے، اسے جمہوری انداز میں ہی کرنا چاہیے. ظاہر ہے آپ کے نزدیک اس سے اچھی جمہوریت کیا ہو سکتی ہے کہ پوری کی پوری موومنٹ جو ہے اپوزیشن کی اس کا بیڑا غرق کر دیں آپ، اور آپ کہہ رہے ہیں جمہوریت ہے. آپ 10 دن پہلے تک کہتے تھے کہ زرداری صاحب جمہوریت کر رہے ہیں یا پیپلز پارٹی جمہوریت. دیکھیں پی ڈی ایم کی یہ اچانک آپ کو جمہوریت نظر کیسے آ گئی ہے؟ الحمدللہ اچانک نظر نہیں آئی، یہ ڈے ون سے یہی سٹانس ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. شوق تو ان کا ہوا جو ان پولیٹیکل پارٹیز کو ہوا جو جمہوریت کے اگینسٹ ایکشنز کرنا چاہ رہی تھیں، جو ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر سچویشن کرنا چاہ رہی تھیں، جو ملک کے اندر انارکی کریٹ کرنا چاہ رہی تھیں، جو آلریڈی پیرالائزڈ اکانومی کو اور پیرالائزڈ کرنا چاہ رہی تھیں، جو دھرنے اور لانگ مارچ کی. میری بات سنیے، ایک تو یہ تاثر جو آپ کی حکومت کی طرف سے دیا جاتا ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی اس پر بات کرتے ہیں، آپ کی حکومت ہے جس کے پیٹ میں ان کا ہے، میرے پیٹ میں درد پاکستان کا ہے. اوکے دیکھیں، یہ کہنا کہ تحریکوں کے نتیجے میں حکومتیں نہیں جاتی ہیں یہ غلط ہے، ہسٹوریکلی یہ فیکٹ غلط ہے. آپ دیکھیں ایک منٹ، یو ڈی ایف کی موومنٹ نے ایوب خان کا اقتدار ختم کیا، پی این اے کی موومنٹ نے ذوالفقار علی بھٹو کا کیا. آرام سے سن تو لیں فار گاڈ سیک. آئی جی آئی نے بے نظیر کا ختم کیا، جناب کے کپتان صاحب نے جو ہے وہ نواز شریف کا ختم کیا. نہیں سر، نواز شریف نے سر اپنا ٹرنیور پورا کیا 5 سال. نواز شریف کو جس طرح سے نہیں بھائی آخری 1.5 سال تو خاقان عباسی نے گزارا ہے. دیکھیں آپ مجھے یہ بتائیں لانگ مارچ اور استعفے دے کر کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے گزارش یہ ہے، مجھے بتائیں نا پی ڈی ایم پھر کیا حاصل کرنا چاہتی تھی؟ دیکھیے پی ڈی ایم اس حکومت سے نجات چاہتی تھی، اس لیے کہ اس حکومت نے بھائی بات تو کرنے دو نا یار مجھے، اس لیے کہ اس حکومت نے عوام کا کوئی کام نہیں کیا ہے. جو حرام تھا اس وقت وہ آج حلال ہے، قرضے لینا جرم تھا آج قرضے دوگنا لے لیے. سر 2.5 سال میں ایک حکومت کی فیلئر یا سکسیس کو آپ کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ ناظرین یہ گفتگو کا سلسلہ جو ہے ہم جاری رکھیں گے، بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، لیکن ایک بات بالکل طے ہے کہ یا تو آپ ساتھ کسی کے چلیں نا، اور اگر چلیں تو منزل تک ساتھ دیں. گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، چلتے ہیں ایک بریک کے لیے.
वेलकम बैक नाज़रीन। आज के इजलास में जो गुफ्तगू हुई, चूँकि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी इंटरनेट के ज़रिए जो है इस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे, इसी तरह जरदारी साहब भी थे। जरदारी साहब ने जो शर्त आयद की कि इस्तीफ़ों के मामले को उन्होंने मशरूत कर दिया है कि नवाज शरीफ साहब अगर वतन वापस आएंगे और साथ अपने इसहाक डार को लाएंगे तब हम इस्तीफ़ों के ऑप्शन के ऊपर सीरियसली सोचेंगे। देखिए, इस एक हवाला आपको दे दूं कि पीपल्स पार्टी के जो को चेयरपर्सन हैं उन्होंने एक बयान दिया था कि हम एस्टैब्लिशमेंट की ईंट से ईंट बजा देंगे, और फिर उसके बाद जाके वो 11 महीने के लिए दुबई में बैठ गए थे। इसी तरीके से नवाज शरीफ साहब ने भी चूँकि पंगा लिया था एस्टैब्लिशमेंट से, लिहाजा वो भी यहाँ से जिस तरह गए हैं वो सबको पता है कि वो कैसे गए हैं। लंदन एक अजीबो गरीब हंगामा खेजी थी, उसके बारे में दुनिया जहान की स्पेकुलेशंस होती थी। इतनी मुश्किल से बाहर जाने वाले बंदे को आप बुला रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट उनको ज़बरदस्ती नहीं ला सकी, पासपोर्ट की मनसूखी तक बात पहुंच गई। अब आपने इतने आराम से ये कंडीशन कर दिया इसको कि जनाब वो वापस आएंगे तो हम इस्तीफे देंगे। ये सब कुछ बिल्कुल ठीक है, लेकिन मरीम नवाज ने जिस तरीके से इसके ऊपर रिएक्ट किया और कहा कि मेरे बाप की जान को ख़तरा है, जरदारी साहब आप ज़रा गारंटी दे दीजिए तो हम उनको बुलवा लेते हैं। और फिर बाद में ये भी कहा कि मौलाना जिस तरह से नाराज़ होकर गए हैं, क्या होने वाला है आइंदा आने वाले दिनों में, उसकी तरफ उन्होंने वाज़े इशारे तो नहीं किए, लेकिन मौलाना की बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बता गई है। वो बददिल भी हैं, मायूस भी हैं, उनका दिल बहुत दुखी है। जनाब आपको तो बहुत खुश होना चाहिए, मौलाना का ये हशर देख के तो मेरा ख्याल है आपके यहाँ जश्न होगा आज। नहीं, बात जश्न की नहीं है। देखें, जो पहली बात यह है कि जरदारी साहब ने जो डिमांड की है, मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल जायज़ डिमांड है। अगर इस तहरीक को अपने मंतकी अंजाम पे पहुँचना था तो फिर जो सबसे एक पॉलिटिकल मेजर पार्टी है उसके सरबराह को पाकिस्तान में होना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल उनकी लाइफ को कोई थ्रेट है तो मैं समझता हूँ कि उनको स्टेट से गारंटी ले लेनी चाहिए। उनको आसिफ जरदारी साहब के साथ मिल के स्टेट से गारंटी लें तो उनको आना चाहिए। इसमें क्या प्रॉब्लम है कि वो अपने केसेस का फैसला इधर आकर फेस करें। ओ भाई, हर लम्हे तो आप उनको ये धमकी देते हैं कि आप धमकी की बात नहीं है, तो सर जेल जाएंगे सीधे। तो सर जेल, अगर आप कन्विक्टेड हैं और आपके खिलाफ केसेस हैं तो और आपको किसी ताजमहल में रखा जाए, देखिए आपको जेल में जाना पड़ेगा। फिर हम तो आप अपने फेसेस, फिर हम माजी की तरफ पलटेंगे। आप देखिए, दुनिया में ये कहीं नहीं होता कि आपकी पिटीशन में प्रे कुछ और हो और जजेस का फैसला कुछ और आए। नहीं, वो तो फिर सुन लेना बात शुरू हुई पनामा से और निकाला आपने अकामा पर। सर बात अकामा हो या पनामा, बात ये नहीं है। बात ये है कि इस टाइम हम तहरीक की बात कर रहे हैं, हम इस तहरीक के मंतकी अंजाम की बात कर रहे हैं। हम वो बात कर रहे हैं जो 2.5 साल पीडीएम ने जद्दोजहद की, उसके अंजाम की। अगर उसके अंजाम में इतनी ही उनकी रजामंदी शामिल है और वो ये चाहते हैं कि तमाम पार्टीज इस्तीफा दे के लॉन्ग मार्च करें और इस्लामाबाद में धरना दें, तो मैं ये समझता हूं कि तो उनको आ जाना चाहिए। देखिए, आज के इजलास में ये गुफ्तगू हुई कि पीपल्स पार्टी को पीडीएम की जो इत्तेहाद है उससे निकाल दिया जाए। मैं आपको एक बात का यकीन दिलाना चाहता हूं कि नून लीग का और जहां तक मौलाना फजल रहमान का ताल्लुक है, ये लॉन्ग मार्च तो होना है। आप इतने खुश ना हो। नहीं, मैं भी यही चाहता हूं। एक जो कायम रहने वाली नहीं है। मैं आपसे इसी आप खान साहब की तरह किसी की बात ही नहीं सुनते। नहीं सर, बात ये है सिंपल सी कि अगर इनको इतना ही दर्द है दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को, तो इनको वाकई ही सुबह इस्तीफा देना चाहिए और लॉन्ग मार्च की डेट का अनाउंस कर देना चाहिए, ताकि पीपल्स पार्टी को भी अपनी ताकत का अंदाजा हो, हुकूमत को भी अपनी ताकत का अंदाजा हो और इनको भी अपने जोरे बाजू का पता चले कि वो पीडीएम को कैसे सक्सेसफुल करते हैं, ताकि आने वाले वक्त में जो बात आप करना चाह रहे हैं कि इन्होंने अपने ही सफों में बम फोड़ दिया, ताकि आने वाले वक्त में कभी तहरीक, जी सर, आपकी तहरीक में कभी कोई बम ना फोड़े। वालों से कि मौसम कैसा है तो वो कहते हैं पिछले चोर और डाकू थे, खुदा के लिए मेरे मुंह में अल्फाज ना डालें। देखिए, गुजारिश ये है कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ अब ये है कि अगर आपने ये जंग लड़नी है तो पार्लियामेंट के अंदर लड़े। बिल्कुल सही बात। मेरा इसके ऊपर इतराज़ तो नहीं है, मेरी रिजर्वेशन ये है कि अगर आपने पार्लियामेंट के अंदर लड़ना था तो फिर इस इत्तेहाद का हिस्सा बनने की जरूरत क्या थी? हमेशा अपोजिशन का काम एक प्रेशर बिल्ड करना होता है और फिर रास्ते में छोड़ देना। सर रास्ते में उन्होंने नहीं छोड़ा, चलती मझधार में कश्ती जब पहुंचे तो उससे उतर गए। सर वो तो साथ लेकर चल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इस मझधार को हम इकट्ठे मिलके पार तक लेके जाएं। ये पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं कि इस कश्ती से हमें मझधार तक जाने के लिए जरा रूट दूसरा अडॉप्ट कर लें। अगर वो रूट दूसरा लेना चाह रहे हैं और जिस रूट पे
پیپلز پارٹی کو اختلاف ہے تو اس میں کیا ناجائز جب بات ہے آپ سر؟ کسی اتحاد کا حصہ ہوتے ہیں تو پھر اس میں انڈیویجول روٹ جو ہے یہ کوئی چیز نہیں ہوتی، آپ کو اسٹریٹجی بنانی ہوتی ہے مل کے، اور مل کے ہی اس پہ عمل کرنا ہوتا ہے۔ اسی کے لیے انہوں نے 2 ہفتے ناظرین، لیے۔ یہ گفتگو جو ہے یہ ہم بڑے مطلب کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے اندر وہ ساری صورتحال جو ہے اس کی منظر کشی ہو جائے جس کا آپ کو انتظار ہے۔ پی ڈی ایم کے اتحاد کو اب کوئی سیریس خطرہ لاحق ہو گیا ہے یا نہیں، یہ بھی آنے والے دنوں میں تو خیر پتہ چل جائے گا، لیکن اس وقت جو ہے پوچھے جا رہے ہیں کہ کیا پی ڈی ایم جو ہے وہ برقرار رہے گی یا پیپلز پارٹی کے اس رویے کے بعد، اور یا یوں سمجھ لیں کہ اخراج کے بعد، کیا یہ اتحاد قائم رہے گا کہ نہیں رہے گا۔ دیکھیے پارلیمنٹ کے اندر تو محاذ آرائی جاری ہے پہلے دن سے۔ عمران خان صاحب کا اعتراض سب سے بڑا یہ ہے کہ مجھے تو یہ تقریر تک نہیں کرنے دیتے، اس لیے میں پارلیمنٹ میں نہیں آتا ہوں، تو وہ محاذ آرائی تو پہلے دن سے چل رہی ہے۔ اب ایشو یہ ہے کہ کیا اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے پیپلز پارٹی کا کہ جب تک نواز شریف صاحب نہیں آئیں گے اس پہ قائم رہتے ہیں وہ، اور کہتے ہیں کہ استعفے تو ہم اسی صورت میں دیں گے اگر نواز شریف نہ آئیں، دیٹ مینس اٹس اوور فار پیپلز پارٹی ان دا پی ڈی ایم۔ تو مجھے اس وقت جو میرے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں ان سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ بھائی آپ اس نئی صورتحال کے لیے کیسے اسٹریٹجائز کریں گے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر اتنی ہمت ہے کہ وہ باقی کی 9 جماعتیں جو اس میں رہ جائیں گی اس کا جو پریشر آئے گا اس کو فیس کر سکیں گے؟ دیکھیں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے نکلنے کے بعد پی ٹی ایم ایک کا جو اتحاد تھا وہ آلموسٹ اب ختم ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایسی آپ کی خواہش؟ سر خواہش نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ پیپلز پارٹی ایک میجر پولیٹیکل فورس ہے، پیچھے بچ جاتی ہیں 2 پولیٹیکل فورسز۔ جب پی ٹی آئی سندھ میں سندھ کی حکومت اس اتحاد سے نکلتی ہے اور اس تحریک میں پھر کوئی وہ چیز نہیں رہتی، سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ اس پی ڈی ایم کا مورائل ہی ختم ہو گیا۔ آج مورلی اگر آپ ان کے پولیٹیکل لیڈرز کی سٹیٹمنٹس دیکھیں تو یہ مورلی ختم ہو چکے ہیں۔ آج پریکٹیکلی پی ڈی ایم ختم ہو چکی ہے۔ اب اس میں دوبارہ اسے تھوڑا سا سانس دینے کے لیے، زندہ کرنے کے لیے، زندہ کرنے کے لیے بھائی صاحب میری بھی تو سن لینا، فضل الرحمان صاحب کو اور پی ایم ایل این کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ جی کہ آپ نے اپنی مطلب میں کوئی سٹرونگ لفظ استعمال کر جاؤں گا، میرا خیال یہ ہے کہ ایزمپشن کے اوپر نہ اسٹریٹجی بن سکتی ہے، نہ حکومت کسی ڈیفیکلٹ سچویشن کا سامنا کر سکتی ہے، ان کو ریالٹی کو اپنے سامنے رکھنا ہوگا۔ ریالٹی پھر یہی ہے سر، پی ڈی ایم میں ریالٹی آج یہی ہے کہ پیپلز پارٹی نے وائٹ فلیگ اونچا کر دیا، انہوں نے کہا جناب آپ کا دل کرتا ہے جو کریں، ہم غیر جمہوری طریقے سے حکومت کے خلاف نہیں جائیں گے۔ پیپلز پارٹی کے اندر سے بھی پریشر آئیں گے، پیپلز پارٹی کی تمام قیادت اس سے ڈس ایگری ہوں سر۔ پاکستان کے پولیٹیکل پارٹیز میں کوئی اندر سے پریشر نہیں ہوتا۔ پاکستان کے پولیٹیکل پارٹیز میں ہمیشہ جو لیڈر ہوتا ہے اسی کا پریشر ہوتا ہے، اسی کی مرضی ہوتی ہے، اسی کی منشا ہوتی ہے۔ یہ کوئی ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہے پاکستان کی۔ یہاں ون مین رول ہوتا ہے، ون مین ڈیسیژن ہوتا ہے، اس کو تمام لیڈرز نے، تمام ورکرز نے فالو کرنا ہوتا ہے۔ پھر ڈکٹیٹوریل ایراز اور ڈکٹیٹوریل رجیمز کیا ہوتی ہیں اگر ایک ہی آدمی نے یہ فیصلے کرنے ہوتے ہیں؟ میں اس حد تک ایگری کرتا ہوں آپ کے پاس، ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کے اندر یہ پرسنالٹی کلٹ کا ایشو جو ہے یہ موجود ہے، لیکن جب سے پی ڈی ایم بنی تھی اور اب آج تک بھی ایسے لگ رہا تھا کہ سارے ایک پیج پر ہیں اور سب لوگ جو ہے مل کے فیصلے کرتے ہیں، ایسا میں نے دیکھا، ایسا میں نے ایکسپیرینس کیا۔ ایسا صرف نظر آ رہا تھا، اصولی اختلاف ان کا پہلے دن سے آ گیا تھا جب مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کہ جناب ہمیں اوتھ نہیں لینا چاہیے، ہمیں اسمبلیوں میں نہیں جانا چاہیے۔ پہلا اختلاف ان کا پہلے دن سے ہی آ گیا تھا۔ اس کے بعد آفٹر 6 months جب فضل الرحمان صاحب نے اور پی ایم ایل این ایک پیج پر ہو کے استعفے کی باتیں کرنا شروع ہوئیں تو اس وقت پیپلز پارٹی نے بڑا کلیئر سٹینڈ لیا کہ لیٹ اٹ بی اے لاسٹ ریزورٹ اینڈ لاسٹ ایکشن ٹو بی ٹیکن، بٹ دی پوائنٹ از کہ ہو ول ڈیفائن کہ وہ لاسٹ منٹ اور لاسٹ ٹائم کب ہے۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ اس میں تو کوئی 2 رائے نہیں ہے کہ آپ کی پی ٹی آئی جو ہے وہ چلتی ہے، میری پی ٹی آئی نہیں سر، پلیز آپ ہی کی ہے، جتنا آپ کے دل میں ان کا درد ہے تو آپ ہی کی ہے۔ نہیں سر، دیکھیے پی ٹی آئی بھی فری ایجنٹ نہیں ہے ٹو ٹیک اٹس ڈیسیژن، اس کے بارے میں مجھے تو کوئی ابہام نہیں، آپ کو ہو تو میں نہیں کہہ سکتا۔ پولیٹیکل پارٹی فری ایجنٹ نہیں آپ چونکہ ایک ایسے شعبے سے منسلک رہے ہیں جہاں آپ کو اندر کی باتوں کا پتہ ہوتا ہے۔ سن لیجئے ذرا، سن لیجئے، دیکھیے گزارش یہ ہے، پی ٹی آئی اگر تو یہ سمجھتی ہے کہ صرف ٹی وی سکرینز پر بیٹھ جانے سے یہ دیو جو ہے یا یہ بلا جو ہے یہ ٹل جائے گی، ایسا نہیں ہونے جا رہا۔ ان کو
ایسے فیصلے کرنے پڑیں گے جو عوام الناس کے مفاد میں ہوں تاکہ یہ پریشر ان پر کم ہو. بالکل میں آپ سے اس بات سے ضرور ایگری کروں گا. پی ٹی آئی کو جو فیصلے کرنے پڑیں گے وہ فیصلے ہوں گے گورننس کے, ان کو وہ فیصلے کرنے پڑیں گے جس سے مہنگائی پہ کنٹرول, ان کو وہ فیصلے کرنے پڑیں گے جس سے عوام کی بہتری آئی, ان کو وہ فیصلے کرنے پڑیں گے جو 22 کروڑ غریب عوام کو جہاں سے ریلیف ملے, ان کو وہ فیصلے کرنے پڑیں گے جہاں سے انڈسٹری چلے, ان کو وہ فیصلے کرنے پڑیں گے جہاں سے لوگوں کو روزگار ملے, ان کو وہ فیصلے کرنے پڑیں گے جہاں سے جو ملک کا نظام ہے ان میں ریفارمز آئیں اور بہتری کی طرف آئیں. اللہ کرے آپ کے جذبات جو ہیں کسی طریقے سے عمران خان صاحب کے کانوں تک پہنچ جائیں تاکہ وہ اس کے مطابق فیصلے کریں. بات مجھے ذرا کر لینا چاہیے. دیکھیے گزارش یہ ہے, یہ سارا کچھ تو انہیں بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا جو اب تک انہوں نے نہیں کیا. ان کو تو پچھلے رونے دھونے سے فرصت ہی نہیں ملی ہے, تو کیا ہوگا. آج کے دن میں میرے خیال سے ایک بات تو طے ہے کہ مولانا فضل الرحمان سے زیادہ دکھی کوئی نہیں ہوگا, اور اس کی بالکل جینون وجوہات ہیں, اس لیے کہ وہ ان سب کو ساتھ لے کے ایک طویل عرصے سے چل رہے تھے. ناظرین, جیسا آپ نے گفتگو سنی, ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ آج پی ڈی ایم کے اجلاس میں کیا ہوا. یہ سلسلہ جاری رہے گا. جو موضوعات میں نے پہلے بتائے تھے ان کے اوپر بھی بات کریں گے, لیکن مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے مجھے منیر نیازی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ منیر مجھ کو ایک اور دریا کا سامنا تھا, میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا. چلتے ہیں ایک بریک کے لیے. ویلکم بیک ناظرین. اب ہم نے گفتگو کرنی ہے نیب کا جو ادارہ ہے جس کے بارے میں اتنی کنٹروورسی ہے. کوئی کہتا ہے یہ ایک کلچ ہے, کوئی کہتا ہے یہ ایک انسٹرومنٹ ہے, کوئی کہتا ہے یہ ایک عام ہے حکومت کا, اور جو حکومت چاہتی ہے, جو عمران خان صاحب کے منہ سے نکل جاتا ہے وہ اس کو پورا کرنے پہ لگ جاتی ہے. اگر آپ شواہد دیکھیں, ماضی کا تجربہ دیکھیں آپ, تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ یہ الزامات اس حد تک ضرور درست ہیں کہ صرف اپوزیشن کا احتساب ہو رہا ہے, حکومت کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کی چھتری کے نیچے محفوظ ہیں. اور اس کی وجہ کچھ لوگ یہ قرار دیتے ہیں کہ دیکھیں ایک ویڈیو آ گئی ہے, اس کو بڑی مشکل سے ڈیفینڈ کیا ہے انہوں نے چیئرمین صاحب نے, ایک اور آ گئی تو جائیں گے کہاں. نیب کے حوالے سے دو باتیں کرنا بہت ضروری ہے. ایک تو میں نے کر دی کہ کیا یہ احتساب اکراس دا بورڈ ہے یا ون سائیڈڈ ہے, اس کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے. میرے خیال سے میرے ساتھی بھی اس کے ساتھ اتفاق کریں گے. اور دوسری بات دیکھیے, جو حکومتی نمائندے, حکومتی مشیر, وزیر 8 دن پہلے ہمیں بتاتے ہیں, وہ 8 دن کے بعد نیب کرنا شروع ہو جاتی ہے. ہمیں تو شیخ رشید نے بتایا کہ نواز شریف کو کتنی سزا ہوگی, ہمیں چودھری فواد نے بتایا کہ یہ کون سے جیل جائیں گے, کمرہ کہاں صاف ہو رہا ہے, ہمیں جو گل صاحب ہیں انہوں نے بتایا کہ اگلا شکار کون ہوگا. یہ کیا احتساب ہے بھائی؟ یہ حکومت کا ایک ادارہ جو ہے پرائم منسٹر کی آنکھوں کے نیچے صرف پولیٹیکل وچ ہنٹ کے لیے, یہ کوئی اور بھی کام ہے اس کا؟ دیکھیں بخاری صاحب, بات یہ ہے کہ کل بھی ہم نے اس ٹاپک پہ بڑی بات کی, تو آج بھی میں اس بات کو ایسے کہوں گا کہ یہ جو آپ کے ادارے ہیں, ان اداروں کو آزادی کی طرف جانا چاہیے. یہ جتنی بیان بازی ہے آپ دیکھیں, یہ ہمارے پولیٹیکل پارٹیز کا وتیرہ ہے. آپ 1985 سے لے کے آج تک آپ یہ دیکھیں, کبھی سیف الرحمان پہ اتنے الزامات لگے, آپ کو یاد ہوگا سیف الرحمان پہ, کبھی رحمان ملک صاحب پہ الزامات لگے, کبھی آج نیب کی شکل میں جب مشرف نے نیب کو انٹروڈیوس کرایا تو تمام پولیٹیکل پارٹیز نے نیب کو ٹارگٹ کیا, اور آج بھی وہی صورتحال ہے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ادارہ جس کی فیور میں جاتا ہے وہ ادارہ اچھا ہو جاتا ہے, جو ادارہ اس کے خلاف چلنا شروع ہوتا ہے وہ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. یہ ہمیں اپنے پولیٹیکل مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے سر. ادارے سر دیکھیں, ایک بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں سر, ادارے سب ٹھیک ہوتے ہیں, ان کے قانون اور ان کے جو جس لاہے عمل پہ وہ کام کر رہے ہو تو وہ سب ٹھیک ہوتے ہیں, آفیسر تمام ٹھیک ہوتے ہیں. پرابلم ہمارے پولیٹیکل مائنڈ سیٹ کی ہے. اپنے بات پہ قائم رہیے گا. تو پھر یہ الیکشن کمیشن سے جو استعفے کے مطالبے فرما رہی ہے تحریک انصاف, پھر تو بہت شرم آنی چاہیے ان کو. کس چیز کی شرم؟ وہ بھی تو انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے نا, وہ اپنی مرضی سے کام کر رہا ہے, پھر اس کے پیچھے کیوں پڑ گئے؟ دیکھیں سر, جو NA-75 میں ہوا اس میں دیکھیں نا, اس کی ایک بیسک ریزن آپ سمجھیں نا. یہی ریزن کل میں ہم نے بات کی ہے, تو یہی ریزن دیتی ہے نا کہ there is a reason for them. تو اگر there is a reason تو پھر مل بیٹھ کے ان معاملات کو حل کریں. بھائی میرے مل بیٹھنے کے لیے آپ کا پرائم منسٹر کسی اپوزیشن لیڈر سے نہ ہاتھ ملانا چاہتا ہے نہ بات کرنا چاہتا ہے. کیوں؟ میرے پرائم منسٹر نے تو آج سٹیٹمنٹ دی ہے. پرائم منسٹر نے آج ہی سٹیٹمنٹ دی ہے, مل بیٹھ کے اصلاحات کریں. اب
دیکھیں اصلاحات ان کی مرضی کی نہیں ہو سکتی نا. اب مریم نواز شریف صاحبہ یہ چاہتی ہیں کہ ان کے یا ان کی فیملی پہ جو کرپشن کے کیسز ہیں وہ تمام کیسز بند کر دیے جائیں کیونکہ یہ سب انتہائی ایماندار لوگ ہیں سر. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جو آپ نے ابھی مجھے کہا نا کہ انہوں نے مذاکرات کی دعوت دی ہے, یہ بتائیں یار پہلے بات تو سن لو نا, یہ تو ہے پریشر کے تحت. اس سے پہلے تو وہ کہتے تھے میں ان چوروں کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں, ان ڈاکوؤں کے ساتھ بات نہیں کرنی ہے. تو مریم نواز بھی پریشر کے تحت ہی سٹیٹمنٹ دے رہی ہیں. کیا سٹیٹمنٹ دے رہی ہے وہ؟ انہوں نے کیا سٹیٹمنٹ دی ہے؟ اگر نیب نے ایک اعلامیہ اپنا جاری کیا کہ ہو آر دے ٹو سے کہ آپ حکومت کے خلاف بات کر رہی ہیں یار, اللہ کے واسطے کہیں تو عقل کا استعمال کریں یار. یہ نیب ہے, یہ کیا ہے, اس کو کیا بنا دیا آپ نے؟ نیب ہے, نیب یہ انگریز کے دور کا کوئی ادارہ تھوڑی ہے یار. نہیں سر, نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. انہوں نے ایک دیکھیں مریم نواز شریف کو اگر کوئی اختلاف تھا تو وہ کورٹ کیوں نہیں جاتی, ان کے خلاف اعلامیہ کیوں بلند کر کے بیٹھ گئی ہیں؟ او بھائی میرے, مجھے آپ یہ بتائیے کہ نیب کا یہ کام ہے کہ وہ کہے کہ آپ کے ہم ضمانت منسوخ اس لیے کرا رہے ہیں کہ آپ اداروں پر تنقید کر رہی ہیں, آپ حکومت پر تنقید کر رہی ہوں, اللہ کے واسطے بات یہ نیب پر تو معذرت خواہ اس کی معذرت خواہ ہونی چاہیے. اگر آپ بیل پہ ہیں تو بیل پہ رہنے کے بھی سرٹن طریقہ کار ہیں نا. یہ تو نہیں ہے کہ آپ ایجیٹیشن کی طرف روانہ ہو جائیں, آپ حکومت کے خلاف چلنا شروع ہو جائیں, اداروں کے خلاف شروع ہو جائیں. بھئی آپ کو بیل اس لیے دی جاتی ہے کہ آپ کی کوئی سالڈ ریزن ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی کمفرٹ دیا جاتا ہے. بیل کس نے دی؟ کورٹ نے دی تھی. تو کون سی کورٹ نے؟ ہائی کورٹ نے. تو یہ کون ہوتے ہیں اس کے اوپر؟ تو یہ پھر ہائی کورٹ میں نیب کے خلاف جائیں. او بابا حکومت جائے نا ان کے خلاف. سر وہ حکومت کیوں جائے؟ جو جن کو بیل ملی ہے وہ جائیں. اس نیب کا جو بھرکس نکلنا ہے, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ عدالت جس عدالت نے ان کو بیل دیا یا اسی عدالت میں جا کے نیب کے خلاف جائیں. نیب کیوں جا رہی ہے؟ Who stops them? او بھائی کہاں گئے مجھے آپ یہ بتائیے, میں آپ سے سوال کچھ کر رہا ہوں, آپ جواب, آپ بھی عمران خان ہوتے جا رہے ہیں, پوچھو کچھ جواب کچھ آتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ ہائی کورٹ میں تھا, انہیں یہ چاہیے تھا حکومت کو کہ وہ یہ کہیں کہ یہ اداروں پر تنقید کر رہی ہیں اس لیے ان کی بیل کینسل کریں. ٹھیک ہے, نیب کا کام نہیں ہے یہ. دیٹ از واٹ آئی ایم سیئنگ. اوکے, نیب کا کام نہیں ہے. کیا مریم نواز شریف کا کام تھا؟ سر نیب کا کام نہیں ہے, میں ایگری کر گیا ہوں آپ سے. بات یہ کیا مریم نواز شریف کا بھی یہ کام تھا کہ پریس کانفرنس صبح دوپہر شام آپ نیب کے خلاف شی از اے پولیٹیکل لیڈر, نیب ان کے خلاف وچ ہنٹ جاری کیے ہوئے ہیں. کیوں نیشنل اداروں کے خلاف وہ پریشر ٹیکٹس کے طور پہ کر رہی ہیں تو ان کو بھی عدالت رجوع کرنا چاہیے تھا. جس بندے کی زبان سے نواز شریف کے لیے کوئی خیر کا کلمہ نکل جائے یا پی ایم ایل این کے فورم سے وہ کوئی تقریر کر دے, اس کو نیب بھگتنی ہے. یہ اب تک سر یہ کوئی نئی بات نہیں ہے سر. یہ آپ یعنی بہت اچھا ہو رہی ہے سر, آپ کی پولیٹیکل ہسٹری ہے. آپ نے جو پولیٹیکل لیڈرز پیدا کیے یا جن کو ٹرینڈ کیا ہے وہ پچھلے یہی کچھ تو دیکھ کے بڑے ہوئے. پچھلوں کے حوالے دے رہے ہیں جن کا رونا آپ کا پرائم منسٹر صبح شام روتا رہتا ہے. آپ نے کیا نئے رواج ڈالے ہیں؟ نئے رواج کس چیز کے ڈالنے سر؟ آپ نے پہلے پچھلے گند کو صاف کریں گے تو نئے رواج ڈالیں گے. میں کہہ رہا ہوں پچھلوں سے زیادہ گند ڈال رہے ہیں آپ خود. یہ یاد رکھیں. کیا کیا؟ کوئی گند نہیں ڈالا. آپ تو پچھلی غلطیاں درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کچھ نہ کرنا سب سے بڑا گند ہے. کچھ نہ کرنا کیا مطلب سر؟ اگر آپ اپنی پچھلی غلطیاں درست کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے جلدی سے یاد کر کے بتائیں کون سی غلطی درست ہوئی ہے. ان کی بے تحاشا سر دیکھیں حکومت نے کون سی غلطی ٹھیک کی ہے. ان کی سب سے پہلے غلطی انہوں نے کرپشن کی تھی. ایک کیس ثابت نہیں ہوا سر. ثابت تو عدالتوں میں ہونا ہے نا. حکومت کا کام جتنے ایویڈنس ہیں کلیکٹ کر کے ایک کیس نہیں اب تک سر ریکوری کرنا عدالتوں کا کام ہے. فیصلے عمران خان کی حکومت کر رہی ہے نا, نیب کی عدالت کر رہی ہے فیصلے. عمران خان کی حکومت بے تحاشا دفعہ کہہ چکی ہے عدالتوں کو, نیشنل انسٹیٹیوشن کو, کہ اگر آپ کو کسی جگہ ہماری ضرورت ہے اپنے فیصلوں میں جہاں آپ ڈیلے آ رہے ہیں فیصلے کرنے کے لیے, نہیں سر, قانون سازی کی ضرورت ہے تو ہم کرنے کو تیار ہیں. جواد ایک بات سنیں, انہی اعلیٰ عدلیہ نے, چاہے وہ ہائی کورٹس ہے چاہے سپریم کورٹ ہے, جو درگت بنائی ہے نیب کی یار, جو کچھ ان کے بارے میں کہا ہے. چیف جسٹس آف پاکستان کہتا ہے اٹ از این انسٹیٹیوشن فار آرمز ٹوسٹنگ آف دا پولیٹیشین. سر پھر سب کو مل کے یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ یہ ایسے ادارے, کوئی اکاؤنٹیبلٹی والے ادارے ملک میں ہونے نہیں چاہیے. ہر بندے کو آزاد چھوڑ دیں. پھر یہ کہا ہے میں نے یہ مطلب تو یہ ہے کہ اگر ادارے کے خلاف سپریم کورٹ بھی ہے, اپوزیشن بھی ہے, سارے ہیں, تو پھر اداروں کی ضرورت کیا ہے اس ملک میں؟ کون کہتا ہے آپ کے پاس؟ آپ اپنی مطلب کے ادارے بنا لیں. پھر آپ کے پاس اینٹی کرپشن ہے,
آپ کے پاس FIA سر ہے. اینٹی یہ ادارے نہیں ہیں. آپ کو پتہ ہے اینٹی کرپشن کی کیا کیپیبلٹی اور کیا کر رہی ہے نیب نے کیا کیا ہے؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں, نیب کی پرفارمنس بھی زیرو ہے. سر اینٹی کرپشن کی کیپیبلٹی پتہ ہے جو پیسے جو ان کے حالات ہیں اینٹی جو کرپشن کے پیسے یا انہوں نے FIA وصول کے, کیے ہیں وہ پلی بارگین کے پیسے ہیں سارے, اور پلی بارگین اس لیے کی جاتی ہے کہ 25% سن لینا, 25% سٹاف میں تقسیم ہوتا ہے. ایک پولیٹیکل کیس وہ ثابت نہیں کر سکے اب تک عدالت میں. سر پولیٹیکل کیس اس لیے نہیں ثابت ہوتے کہ یہ سارے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا لبادہ اوڑھ کے آ جاتے ہیں. دس از دی ایشو. نہیں تو پھر یہ آپ ڈرامہ بند کر دینا یار. تو یہ ڈرامے بازی ثابت نہیں ہو رہا تو ڈرامہ بند کریں. سر میں یہی کہہ رہا ہوں, جتنے پولیٹیکل لیڈرز ہیں یا جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, مجھے یہ بتائیں آج تک سر جتنی آپ نے اس سیاست کو دیکھا ہے, مجھے ایک پولیٹیکل لیڈر بتا دیں کہ اس نے یہ کہا ہو کہ نیب نے میرے خلاف صحیح ایکشن لیا ہے. ایک بتا دیں. اور دوسرا مجھے ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ یہ آیا سارے کے سارے لوگ آنیسٹ لوگ ہیں. میں آگے آپ کو واپس بتاتا ہوں. میرے جو پروڈیوسر صاحب ہیں وہ اس وقت فرما رہے ہیں, انہوں نے مجھے کبھی بھی حکومت کے خلاف بات نہیں کرنے دینی. کیونکہ آپ کے نزدیک تو سارے آنیسٹ لوگ ہیں. ایک بریک کے لیے ویلکم بیک ناظرین. آخری مرحلہ شروع ہونے والا ہے ہمارے پروگرام کا. اب اس میں کوشش کریں گے ہم کہ جو موضوعات باقی ہیں جن کا تذکرہ ہم نے شروع میں کیا تھا ان کے اوپر تھوڑی سی بحث ہو جائے, اگر سیر حاصل بحث کا وقت نہیں ہے تو. ڈسکا الیکشن کے بارے میں ہم بہت کچھ سن چکے ہیں, بہت کچھ جو ہے عدالتوں کی زینت بن چکا ہے. الیکشن کمیشن کے اوپر اعتماد جو ہے وہ اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ PDM کی جماعتیں تو کر رہی ہیں لیکن حکومتی پارٹی الیکشن کمیشن پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. صورتحال جو ہے وہ سپریم کورٹ میں بھی جا چکی ہے. سپریم کورٹ میں تحریک انصاف کی جو پٹیشن تھی وہ ریجیکٹ ہو چکی ہے کہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا اس کو انڈو کر دیا جائے. یہ گفتگو ابھی کچھ دن اور چلے گی. 26 مارچ کو یہاں دوبارہ الیکشن ہونا ہے, تو جب الیکشن ہوگا تو دیکھ لیں گے. اس وقت تک جو محکمے ہیں ان کی رپورٹس جو گئی ہیں اس وقت الیکشن کمیشن کو اور حکومت کے پاس وہ یہ ہے کہ وہاں پر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہت خراب ہے اور امکان ہے کہ وہاں پر تصادم دوبارہ ہو جائے. جی, ڈسکا الیکشن کے بارے میں مجھے آپ یہ بتائیے کہ جب الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ ایک پیج پر آ جائیں تو حکومت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کی بات مان کے اور ڈسکا میں دوبارہ الیکشن ہونے دے. کیوں آپ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا جو فیصلہ ہے الیکشن کمیشن کا وہ انڈو ہو جائے, حتیٰ کہ آپ نے اتنا پریشر ڈالا کہ اب آپ استعفے مانگ رہے ہیں ان سے؟ بات یہ ہے کہ وہ حکومت, میں سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے کو قبول کرنا چاہیے اور عزت احترام کے ساتھ اب اس الیکشن کو کانٹیسٹ کرنا چاہیے. جہاں تک ان کی ریزرویشن کا تعلق ہے وہ انہوں نے کل بھی رجسٹرڈ کروائی ہیں, اچھی بات ہے. یہ پولیٹیکل ان کی سوچ ہے اور اس کو میں ہمیشہ سپورٹ کروں گا کہ جس جگہ ان کو اختلاف ہے پولیٹیکل ان کو اختلاف اپنا کرنا چاہیے, کسی صورت میں اس پہ پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. یہ میرا آپ کا بریف چینج تو نہیں ہو گیا کہیں؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے. جو دیکھیں جو حقیقت میں مبنی بات ہوگی اس کو آپ کو اور مجھے سپورٹ کرنا چاہیے. جب آپ کے اداروں نے فیصلہ کر دیا, سپریم کورٹ نے کر دیا, پھر میں سمجھتا ہوں حکومت کو اداروں کو فالو کرنا چاہیے. آئی ایگری ود یو. میرے خیال سے آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ اگر صحیح بات ہو تو اس کے اوپر اتفاق کرنا چاہیے. اب دیکھیں اور بھی کچھ چیزیں ہوئی ہیں. ایک تو یہ کہ جو پیپلز پارٹی نے پٹیشن داخل کی تھی کہ جناب عمران خان صاحب نے 50 کروڑ روپے اپنے MNAs کو دینا جو ہے اس کا اعلان کیا تھا, وہ بھی جو ہے سپریم کورٹ نے ریجیکٹ کر دی ہے. تو سپریم کورٹ از پلئنگ ایونلی. ان کے نزدیک تو جو فیکٹس ان کے سامنے جاتے ہیں اس کے مطابق فیصلہ ہو جاتا ہے. سپریم کورٹ نے تو فیصلہ میرٹ پہ کرنا ہے نا. تو آپ کو یہ کیوں نہیں لگتا کہ الیکشن کمیشن بھی میرٹ پہ فیصلہ کرے گا فارن فنڈنگ کا جب فیصلہ اب میں سمجھتا ہوں کرنا چاہیے. الیکشن کمیشن کو فارن فنڈنگ سمیت جتنے فیصلے ان کے پاس ہیں ان تمام فیصلوں پہ فیصلہ کرنا چاہیے. وہ کیسے فیصلہ کریں گے جب آپ ان سے پورے کے پورے الیکشن کمیشن سے استعفے مانگ رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ استعفے مانگنا یا ان کے اگینسٹ سٹیٹمنٹ دینا یا جو بھی, وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اداروں کو ان چیزوں سے نہیں فرق پڑنا چاہیے. ادارے معاملات سے مبرہ ہیں. سر اداروں کو تو اپنی لیمٹس کے حساب سے فیصلے کرنے جو ان کو بائی لاز اجازت ہے. ایک بات آپ میرے ساتھ اور اتفاق کر جائیے تو ہم آگے بڑھ جائیں گے آسانی کے ساتھ. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت بکھلائی ہوئی ہے اس اعتبار سے کہ شاید فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ اس کے خلاف نہ آ جائے. بغلاوٹ کا کوئی ایسا چکر نہیں. اگر فارن فنڈنگ کا فیصلہ آ بھی گیا تو اس سے کیا ہوگا سر؟ باقی کچھ بھی نہیں ہوگا سر. آپ دیکھیے, آپ کو یہ پتا ہے کہ الیکشن کمیشن کیا کیا کر سکتا ہے. سر الیکشن کمیشن نے لیٹس ازیوم کر بھی دیا فیصلہ, تو کیا ہو جائے گا؟
وہ فیصلہ آپ سمجھتے ہیں کہ آگے چیلنج نہیں ہوگا؟ نہیں آپ مجھے آپ کو کیسے یقین ہے کہ الیکشن کمیشن فورن فنڈنگ کا، پہلے تو مجھے یہ بتائیں الیکشن کیسے ایویڈنس ایسی موجود ہے سالڈ؟ سر ایویڈنس نہ میں نے دی ہے نہ آپ نے دی ہے، سر ایویڈنس نہ پیپلز پارٹی نے دی ہے نہ جے یو آئی نے دی ہے، یہ تمام انہی کے اپنے ایک بندے کی پرووائڈ کی ہوئی ساری انفارمیشن ہے۔ مسلم لیگ نون کے خلاف بھی ایویڈنسز کافی موجود ہیں، پیپلز پارٹی کے خلاف بھی کافی ایویڈنسز چونکہ ان کے پاس ہے لہذا نہ پوچھو، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا، پوچھیں، سب کو پوچھیں، سب کے فیصلے کریں، میں اس چیز سے اختلاف نہیں کر رہا، بٹ یعنی اس کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو باعث نہیں ہونا چاہیے، آپ یہ کہہ رہے ہیں اس کو اپنی نیوٹرلٹی کو مینٹین کرنا چاہیے اور اس کے مطابق اپنے فیصلے کرتے رہنا چاہیے، چاہے اس سے حکومت خوش ہو، اپوزیشن راضی ہو یا ناراض ہو، اس کو اس چیز پہ فوکس نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے ابھی تو فیصلہ نہیں آیا، آپ نے کیسے زوم کر لیا یہ کہ اس کی نیوٹرلٹی جو ہے وہ کمپرومائز ہو گئی ہے؟ خدا کے لیے سر دیکھیں، جو پریشر ٹیکٹس اپوزیشن کرتی ہے وہ اگر حکومت نے کر لی تو اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، اس کیس میں یہ ہمارا سب سے پولیٹیکل بڑا وتیرہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس کی ایویڈنس جو ہے خود پاکستان سر کوئی فرق نہیں پڑتا، پاکستان تحریک انصاف کے سر جب فیصلہ آئے گا تب پتہ چلے گا۔ پریشر ٹیکٹس یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اداروں پہ لگاتی ہیں، لگاتی رہیں گی، اور آنے والے وقت میں بھی آپ اس طرح کے کئی پریشر ٹیکٹس ہوتے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ چلیں انتظار کر لیتے ہیں جب فیصلہ آئے گا۔ ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ جو سلوک سیکٹریز لیول کے لوگوں کے ساتھ ہوا، خاص طور سے پنجاب میں، فواد حسن فواد اس کی مثال ہیں، آہد چیمہ اس کی مثال ہیں، اس کے بعد سے ایک تاثر قائم تھا کہ شاید بیوروکریسی جو ہے وہ ہاتھ کھڑے کر کے بیٹھ گئی ہے کہ ہم نے تو اب کام نہیں کرنا، فائلوں پہ سائن منسٹر کر دے گا تو ہم آگے بڑھا دیں گے۔ اور اب ہم نے سنا ہے کہ ایک اور تاثر جو ہے وہ بڑھ رہا ہے کہ جناب وفاقی وزراء فائلوں پر دستخط کریں اور اپنے فیصلوں کا دفاع بھی عدالتوں میں خود کریں۔ بالکل جائز ڈیمانڈ ہے، بالکل ٹھیک بات ہے، اس لیے کہ وفاقی وزراء کو، وفاقی سیکٹریز حضرات کو پتہ ہے، وہ 40-30 سال 40 سال کی سروس کے ساتھ گریڈ 22 21 میں ادھر بیٹھے ہیں، ان کو قانون کا پتہ ہے کہ کون سی سمری اپروو کرنی ہے، کون سی سمری اپروو نہیں کرنی۔ تو جو پی ٹی آئی کی اگر ڈیمانڈ ہے تو یہ جائز ڈیمانڈ ہے، ان کی ڈیمانڈ صرف اتنی ہے کہ یار جو آپ سمری ہمیں پٹ اپ کر رہے ہو اس کو پراپر سائن کرو، اس کو ویٹ کر کے پراپر سائن کرو، کل کو اس فائل کے اوپر کوئی آبجیکشن نہ آئے۔ تو اس میں غلط بات کیا ہے؟ پی ٹی آئی نے یہ مطالبہ نہیں کیا، فار گاڈ سیک ڈونٹ ٹیک اٹ رانگ، پھر کس یہ سیکٹریز نے کہا ہے کہ ہم آپ کی غیر قانونی جو سمریز آئیں گی اس پر سائن نہیں کریں گے، آپ خود کریں گے اور عدالتوں میں سر بات یہ ہے کہ ان کی ڈیمانڈ بالکل ٹھیک، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ ان کا کہنے کا مقصد ہے جو میں نے پہلے بات کی ہے کہ اگر ہم سائن کرتے ہیں تو پھر آپ بھی سائن کریں جو جن پہ ڈائریکشن آپ دے رہے ہیں، تو اس میں بری بات کیا ہے؟ کرنی چاہیے۔ میرے خیال سے حکومت کو اس سے سیکھنا چاہیے، یہ سیکھنے کی بات ہے، جیسا میں نے کہا بہت ساری مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ فیصلے وزراء اعلیٰ نے کیے، بھگت رہے ہیں سیکٹریز۔ نہیں سر، اس میں اختلاف صرف میں بتاؤں کہ اس چیز کا اختلاف اس چیز کا ہے کہ سیکٹریز کی منوعن نہیں چلنی چاہیے اور نہ وزراء کی منوعن چلنی چاہیے، یہ کسی ایک بندے کی سوچ نہیں ہونی چاہیے، یہ فیصلے پورے ملک کے ہوتے ہیں، عوام کی فلاح کے ہوتے ہیں۔ اگر وہ فیصلے ہیں تو پھر دونوں کو ایک ہی پیج پہ ہو کے دونوں کو ایک ہی سائن کر کے چلنا چاہیے۔ آپ میری بات کی جسٹ نہیں سمجھ رہے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چونکہ سیکٹریز نے بھگتے ہیں وہ فیصلے جو بیسیکلی منسٹرز نے اور وزرائے اعلیٰ نے کیے تھے، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب ہمارے ساتھ بہت ہو گئی ہے، اب ہم کسی ایسی سمری پر کسی چیز پر دستخط نہیں کریں گے، آپ کے دستخطوں سے سمری جائے گی اور آپ ہی عدالتوں میں۔ سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ منسٹرز کے پاس کسی قسم کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ کسی کیس کو اپروو کر دیں، یہ ساری پاورز آپ کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق سیکٹریز کے پاس ہیں۔ ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، منسٹر کے کہنے پہ کیا ہونا ہے؟ اس پر یعنی اسے ختم کرنے سے پہلے دو باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ سول بیوروکریسی عوام کی خادم ہوتی ہے، یقینی طور پہ ان کی اپنی مرضی جو ہے اس کے اوپر عمل نہیں ہو سکتا، لیکن سول بیوروکریسی کے بغیر کوئی حکومت کام نہیں کر سکتی، اس لیے کہ یہ وزراء جو ہوتے ہیں یہ چونکہ پارٹی کے ٹکٹ پر جیت کے ہیں، کوئی ایکسپرٹی ان کے پاس نہیں ہوتی، کوئی ایکسپیرینس ان کے پاس نہیں ہوتا، تو انہیں سیکٹری کے ساتھ مل کے ہی اہم فیصلے کرنے چاہیے، اور سیکٹریز کا اگر غلط استعمال وزراء کریں تب بھی قابل گرفت ہونا چاہیے، اور اگر سیکٹری جو ہیں وہ اپنے اختیارات سے تجاوز کریں تو ان کا بھی کوئی نہ کوئی گھراؤ کرنے کا طریقہ ہونا چاہیے۔ ہمارا عدالتی نظام اگر بہتر ہو جائے تو اس قسم کی تمام قباحتیں جو ہیں ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ مجھے اور جاوید اقبال صاحب کو اجازت دیجیے، کل آپ سے دوبارہ ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔